کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں مرتب رابعہ الربا آواز جو آپ سن رہے ہیں محسن منشیو کی. افسانہ نگار تسنیم کوثر، پیدائش 18 فروری 1957، ساہیوال، تعلیم ایم اے اردو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 2008، اعزازات قتیل شفائی ایوارڈ لاہور، ساحل لدھیانوی ایوارڈ بھارت 2004، تصانیف کہانی ان دنوں کی، سفرنامہ 2007، جہاں رحمت برستی ہے سفرنامہ، سرگوشی، مجموعہ کلام چابی سے بندی عورت، افسانے کا نام حسینی گھوڑی، دعا ڈائننگ ہال سے نکلی تو دور تک گاڑیوں کی بے ہنگم پارکنگ دیکھ کر گھبرا گئی. او مائی گاڈ، لگتا ہے آج پورا لاہور یہاں ڈنر کرنے کے لیے آ گیا ہے. دعا کو اپنی گاڑی نکالنا مشکل ہو گیا تھا. کوئی عجلت میں اپنی گاڑی جو غلط پارک کر گیا تھا. اب دعا کو اس کا انتظار کرنا تھا. اوہ، گاڑیاں لاکھوں کی خرید لیتے ہیں مگر پارکنگ کا سلیقہ نہیں سیکھ سکتے. سچ مچ ہم بے ترتیب قوم ہیں. وہ باقاعدہ بڑبڑانے لگی. جانے کب تک یوں ہی کھڑا رہنا پڑے گا. اسے تو یہاں آ کر ڈنر کرنے کا شوق نہ تھا. وہ تو سارے کلی بضد تھے کیونکہ صلہ نے اس نئے ریسٹورنٹ کی کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی تھی. دعا کو ڈبل پروموشن ملی تھی اور آج کا ڈنر اسی خوشی میں تھا. میزبان ہونے کے ناطے وہ پہلے آئی اور اب سب کو وداع کر کے جانے کو تھی کہ پچھلی گاڑی اس کے لیے کوفت کا سبب بن گئی. دسمبر کی یخ بستہ رات اور کسی بیہودہ اجنبی گاڑی والے کا انتظار. دعا کا موڈ آف ہو گیا تھا. ڈنر کے دوران جتنی گپ شپ رہی تھی وہ سب انتظار کی نظر ہو گئی تھی. تیمور نے اتنے جوکس سنائے تھے کہ سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. پورے ڈائننگ ہال میں ان کی ٹوبل سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی. بے فکرے کیلنڈر ساتھی جا چکے تھے اور وہ من ہی من میں بھننا آ رہی تھی. جانے لاٹ صاحب کب آئیں گے؟ اس ادھڑبن میں تھی کہ سیل نے توجہ اپنی جانب کھینچ لی. فون سکندر کا تھا. ہر ویکنڈ پر اسی وقت سکندر کا فون آتا تھا. دیر تک گفتگو رہتی تھی. پورے خاندان میں ایک سکندر ہی تو تھا جسے اس کا مزاج ملتا تھا. وہ گاڑی سے ٹیک لگائے فون سننے لگی. سکندر اسے اپنے پورے ہفتے کی ڈائری سناتا رہا. کسی نئے عشق کا ذکر بھی آیا اور اس کے ایک جوک پر تو دعا کھلکھلا کر ہنس پڑی. ہنستے ہنستے اچانک اس کی نظر ایک معقول سے نوجوان پر جا ٹکی جو گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے اسی کے قریب کھڑا اسے تک رہا تھا. دعا کو یقیناً اسی کا انتظار تھا. اس نے سکندر کو ایکسکیوز کرتے ہوئے فون بند کیا اور جلدی سے پیچھے ہٹی. اس کا جی چاہا اسے صحیح پارکنگ کا سلیقہ سکھا دے مگر اس کے سوچتے وہ گاڑی میں جا بیٹھا. گاڑی اسٹارٹ کی، اس کا شیشہ نیچے کیا، اس کی جانب دیکھتے بولا، آپ کی ہنسی بہت مترنم ہے مگر یوں رات گئے. سرعام ایک عورت کا خیخہ لگانا کچھ اچھا نہیں. اجنبی چھا چکا تھا مگر اس کے جملے کی بازگشت دعا کے کانوں میں گونج رہی تھی. وہ جیسے سن ہو گئی تھی. اسے لگا جیسے وقت 30 برس پیچھے چلا گیا ہے. وہ آج بھی ایک ناسمجھ بچی ہے جسے زندگی بتانے کا سلیقہ نہیں آتا. وہ تو بچپن سے ہی خیخے بکھیرا کرتی تھی، شوخ و چنچل شرارتی سی جس کی ہنسی پر پورے گھر میں گونجا کرتی تھی. دعا کو یاد آیا ہنسی پر پہلی نصیحت اسے امی کی تھی. تب شاید وہ 9-10 برس کی تھی. امی نے پیار سے پچکارتے ہوئے اسے سمجھایا تھا، دیکھو دعا، لڑکیاں زور زور سے ہنستی اچھی نہیں لگتی. اور دعا نے ان کی بات ہنسی میں اڑا دی تھی. یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ امی نے ایسا کیوں کہا. ہنسی کی جل ترنگ لیے جب وہ بلیو برڈ سے گڑ گائیڈ میں آئی تو شرارتیں عروج پر پہنچ چکی تھیں. خط بھی خاصا نکل آیا تھا اور ہنسی وہ تو اور جاندار ہو گئی تھی. دعا جہاں سے گزرتی دھنک رنگ بکھیرتی جاتی. ایک روز چھٹی کے بعد اسکول سے گھر آتے ہوئے سہیلیوں کے جھرمٹ میں باتیں کرتے کرتے اس نے زور سے خیخے اچھال دیا. تب گلی میں کھڑے لڑکوں کے ٹولے نے
اپنی توجہ ان کی طرف کر لی تھی اور خیخے لگانے والے کی شناخت کرنا چاہی تھی، مگر تب تک یہ سب آگے بڑھ گئی تھیں۔ اگلے روز اسکول کی آیا جی نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا، لڑکیوں کا سڑک پر یوں خیخے لگا کر چلنا اچھی بات نہیں۔ تب اس کی ساری شوخی جھاگ کی مانند بیٹھ گئی تھی، دل ہی دل میں بھنا کر رہ گئی تھی۔ غصے کی شدت نے دعا کو سانولے رنگ میں سرخی کی آمیزش کر دی تھی۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ لڑکیاں کیوں نہیں خیخے لگا سکتی سڑک پر؟ ایسی کیا بات ہے ہنسنے میں؟ اتنا جل بھن کر بھی اس نے آیا جی کی بات کا خاص نوٹس نہیں لیا۔ پھر اسے اپنے اسکول کا وہ محفل میلاد یاد آ گئی جس کا انتظام گرلز گائیڈ کے سپرد تھا۔ دعا منتظم ٹیم میں تھی، اس لیے سب کام نپٹا کر ہی اسے جانا تھا۔ فارغ ہوئی تو کافی لڑکیاں جا چکی تھیں، اسکول خالی خالی تھا۔ اسی ویرانی میں دعا کچھ خوفزدہ سا کر دیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا کے اسکول سے گھر جا رہی تھی۔ ٹھنڈی سڑک پار کر کے گلی تک آئی تھی کہ ایک بے ڈھنگے لڑکے نے اسے دیکھ کر پھر کہا، ذرا ہنس کے تو دکھاؤ سوڑیوں۔ یہ جملہ سن کر دعا جیسے برف میں اتر گئی تھی۔ دسمبر کے مہینے میں میرون کوٹ پہننے کے باوجود وہ پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ اسے امی اور آیا جی کی نصیحت سمجھ میں آئی تھی۔ اس روز کے بعد بنا کسی تردد، بنا احتجاج، دعا نے راستہ خاموشی سے طے کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ اپنی ساری شوخیاں، شرارتیں گھر اور اسکول کی چار دیواری تک محدود کر دی تھیں۔ ہاں، کلاس میں دھما چوکڑی مچانا اب بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ کسی لڑکی کی چٹیا کرسی سے باندھ دینا، کسی کا دوپٹہ کسی دوسرے لڑکی کی قمیص سے گرہ لگا دینا اور پھر ان بکھلاہٹ پر کھلکھلا کر ہنس دینا۔ ان شرارتوں پر ٹیچر سے ڈانٹ کھانا اس کا معمول تھا۔ ہائے، کیا جاندار زمانہ تھا، دعا نے سوچا۔ اور پھر گھر میں ہلا گلا کیے رکھنا بھی تو اسی کے ذمہ تھا۔ ہر شام لوڈو کی بازی لگ جاتی، ہار جیت اپنے ساتھ ٹریٹ بھی لے کر آتی۔ رات گاہ یہ محفلیں سجتی، ہنسی کی جھنکار سنائی دیتی رہتی۔ جب کبھی خیخوں میں بدل جاتی ہنسی، تائی اماں کی غضبناک چنگھاڑ سن کر سب تر بتر ہو جاتے اور وہ دعا کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہتی، نا مراد، اونٹ کی اونٹ ہو گئی ہے، کالج تک جا پہنچی ہے، بردباری نہ آئی، کیا مجال جو چین سے بیٹھ جائے۔ اور دروازے کے پیچھے دبکی ہوئی دعا یہ سوچتی رہتی، اب وہ کہاں سے لائے بڑا پن؟ اگر منہ بسکنے اور چپ رہنے کو بڑا پن کہتے ہیں تو وہ باز آئی بڑا ایسی بڑائی سے۔ نانی اماں غصے کے ڈونگر برسا کر واپس کمرے کی راہ لیتی۔ یہ سب اپنے بلوں سے نکل کر پھر کھیل میں مشغول ہو جاتے۔ کچھ دیر سرگوشیوں میں گیم چلتی، مگر دعا جلدی اسی خاموشی سے اکتا کر کھیل کا بائیکاٹ کر دیتی۔ اسے کب پسند تھی خاموشی؟ اسے تو زندگی کی رنگینیاں، شوخ محفلیں اور ہلا گلا پسند تھا۔ ایک روز بڑی زبردست گیم جاری تھی۔ سکندر کی آخری گوٹ ہوم باؤنڈری پر تھی کہ عدیلہ نے گوٹ پیٹ دی اور سکندر ہار گیا۔ تب دعا نے ریمارکس دیا، ہائے، کیسا سکندر جو گھر کے پاس پٹ گیا۔ اس کی روحان سی شکل دیکھ کر وہ زور زور سے ہنس دی۔ تب اس کے قریب بیٹھے منصور نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑی میٹھی سی سرگوشی میں اس کی ہنسی کی تعریف کی تھی، مگر دعا نے اسے رومانٹک ہونے سے روک دیا تھا۔ یوں ٹوکنے پر منصور کچھ بجھ سا گیا تھا۔ پھر اس نے سنا وہ نومی سے کہہ رہا تھا، یار عجب سرپری ہے یہ، ہر وقت ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے اور اگر آج میں نے ذرا سی تعریف کر دی تو بگڑ گئی۔ تب دعا ایک لمحے کو ڈھنگ سے گئی تھی۔ اس کی ہنسی سڑک پر ہی نہیں گھر میں بھی پرابلم بن گئی تھی۔ اس نے سوچا، مجھے کیا، ہنسنا میری عادت ہے، اب ہنسنے سے کوئی غلط اندازے لگا لے تو میں کیا کروں۔ منصور اپنی انسلٹ پر کتنے ہی دن اکھڑا رہا تھا۔ دعا یونیورسٹی میں آئی ایک نئی دنیا کی منتظر تھی۔ مختلف شہروں علاقوں سے آئے ہوئے لوگ، سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ الجھے کچھ سلجھے ہوئے۔ اس کی بے باک ہنسی نے یہاں بھی بہت سے بادلوں میں آس کی جوت جلا دی تھی۔ کتنے ہی دل پھینک اپنی محبتوں کا یقین دلانے میں ناکام رہے تھے۔ بہت تو بددل ہو گئے تھے اور کچھ انگشت نمائی میں مصروف تھے۔ اس کا اندازہ دعا کو اس دن ہوا جب وہ ختیجہ
خدیجہ کے کیمپس کی کینٹین کے اندر والے کیبن میں چھپی سموسے کھا رہی تھی۔ فریہ کو ڈوج دے کر وہ یہاں بیٹھی تھی کہ اپنا نام سن کر دعا کے کان کھڑے ہوئے۔ جمال، کامران، ولید وغیرہ گرما گرم مباحثے میں مشغول تھے۔ موضوع دعا تھی، اپنے بارے میں ڈھیر سارے کروڑوں ریمارکس سن رہی تھی۔ وہ دکھ کی لہر نے اسے بھگو دیا۔ اس کے سامنے تعریفوں کے پل باندھنے والے اس کے بارے میں کتنی نگیٹو سوچ رکھتے تھے۔ تب خدیجہ کے منع کرنے کے باوجود وہ پھٹ پڑی تھی۔ پاگل ہیں سب، کم بخت، دل پھر خود ہیں اور الزام میری ہنسی کو دیتے ہیں، خود ٹھٹے لگاتے رہتے ہیں، ہماری ذرا سی ہنسی انہیں شک میں ڈال دیتی۔ مگر میری جان، مردوں کے اس معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، خدیجہ بولی۔ لوگ بڑے ریمارکس ہی دیتے ہیں۔ لیکن دعا ہر دھرمی پہ اڑی رہی۔ میں ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والی نہیں، جو جی آئے کہتے رہیں، مجھے پرواہ نہیں۔ پڑھائی مکمل ہوئی تو اس نے ایک فرنچائزڈ فرم میں جاب کر لی۔ انٹرویو دیتے ہوئے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ باس بھی گھائل ہونے والوں میں ہیں۔ یہ الگ بات ہے دعا کی ثابت قدمی کے سامنے وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ دعا نے پروموشن پیریڈ مکمل ہونے سے پہلے ہی جاب چھوڑ دی۔ اس دوران اس کی شادی کا سلسلہ چل نکلا۔ بڑی ممانی کے میکے کی طرف سے رشتہ دار ہی تھی۔ وقار اچھی پوسٹ پر تھا، خاندان بھی اچھا تھا، مگر دعا ایک ہی ضد تھی کہ وہ وقار سے ملاقات کے بعد کوئی فیصلہ کرے گی۔ اس کی بات آخر مان لی گئی۔ بڑی ممانی کے گھر ہی اس نے وقار سے ملاقات کی، اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا، بہت سے معاملات شیئرنگ کے۔ تب کہیں جا کر بل منڈے چڑھی۔ شادی کے بعد دونوں کی اچھی زندگی گزر رہی تھی، خود مختاری تھی، خود پسند تھی، کہیں کہیں دونوں میں ٹھن بھی جاتی تھی، مگر یہ سب کچھ تو روٹین میں ہی شامل ہوتا اور دونوں نے مل کر اپنے معاملات ہینڈل کر رہے تھے۔ شادی کے کچھ ماہ بعد وقار ایک اچھی آفر پر کینیڈا چلا گیا اور دعا نے جاب کر کے خود کو مصروف کر لیا۔ پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وقت پڑ لگا کر اڑ گیا۔ 10 برس بیت گئے مگر وقار نہ آیا۔ پہلے تو اس سے رابطہ رہا، کبھی فون پر، کبھی خط کے ذریعے، پھر رفتہ رفتہ خاموشی چھا گئی۔ دن کو خیخے لگانے والی رات کو جب اشکوں کی برسات سے تنمنک ہوتی تو اسے امی یاد آتی۔ کہاں چلی گئیں امی؟ میری ہنسی پر تو بہت روک ٹوک کرتی تھیں، اب آنسوؤں پر بھی تو پابندی لگائے نا۔ مگر کون تھا جو اس کی سنتا؟ ساری محفلیں اجڑ گئی تھیں، سارے کزنس بکھر گئے تھے، اپنی اپنی دنیا میں مست تھے، سب کو اپنی پرواہ تھی۔ اس کی کون دعا کی فکر کرتا؟ فکر کرنے والے تو اب شہر خاموشہ کے مکین تھے۔ دن نکلتا، دعا نارمل ہو جاتی، رات کی تاریکیوں میں آنسو دفن کر کے وہ حسب عادت دفتر میں خوش باش نظر آتی۔ سب اس سے بہت خوش تھے۔ کام سے کمٹمنٹ نے دعا کو ہر دل عزیز بنا دیا تھا، تبھی تو ڈبل پروموشن دی گئی تھی۔ وہ خوش تھی بہت، مگر اس اجنبی کی ہدایتی جملے نے اسے الجھا دیا۔ اسے لگ رہا تھا وقت گزرا ہی نہیں۔ وہ 40 برس کی ایک میچور ورکنگ وومن نہیں، بلکہ 10 سال کی وہی معصوم بچی ہے جسے قدم قدم پر نصیحتوں کی ضرورت ہے۔ اس نے سوچا، دل کے زخم ہرے ہو کر رسنے لگے، روح میں درد کی لہریں انتشار پھیلائیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی، ہنسی کی جل ترنگ لوگوں کے دل میں برما جاتی ہے۔ نئے دور، نئی صدی میں یہ ہنسی نکوڑی کھلتی ہے، لوگوں کو نہیں بھاتی، نہ جانے کیوں۔